الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم میرے محترم دوستو عزیزو، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا رد ہے، یہودیوں کے ایک دعوے کا رد ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک راہنمائی ہے، ایک راستہ ہے رشد و ہدایت کا۔ ساتھی پیچھے بیٹھے، آپ آگے آگے پیچھے مل کر بیٹھے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ، اعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، و احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی محبت کا معیار بیان کر دیا، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، فاتبعونی، تو بس میری اتباع کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اب نبی علیہ السلام کا وہ نام سنتے تھے اور بدک جاتے تھے، آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ کی تعریفیں جو تورات میں تھی وہ چھپاتے تھے، اتباع انہوں نے کیا کرنی تھی؟ یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ سے محبت کا ایک معیار رکھ دیا گیا کہ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کی سنتوں پر چلے گا، وہ تو اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، وگرنہ وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہوگا، باطل ہوگا، اور اس کے دعوے کے اندر دجل ہوگا اور فریب ہوگا۔ تو چنانچہ یہ تو ان کے لیے تھا۔ اس امت کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ سنت والے راستے پر چل کر تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ پہلے یہ طے کر لیں، ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے یا نہیں، پہلے یہ طے کر لیں، نہیں تو فہرست سے خارج ہو گئے، غیر مسلموں کی فہرست میں چلے گئے، اس فارغ ہو گئے ہر چیز سے۔ مسلمان کا تو دل کی آواز یہ ہوگی اصل ایمان والے کی کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نماز سے پہلے جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی لاسٹ والی جو آیت ہے، اس سے پہلی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ تو بعض قرآن نے اس کو انفسکم پڑھا ہے، یعنی تم ہی میں سے، تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ نفاست اور طہارت والے، سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ، حسن و جمال کے اندر، اخلاق و شمائل کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنی چال کے اندر، اپنی رونے میں، اپنے مسکراہٹ میں،
اپنے آرام میں، اپنی عبادت میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، ہر چیز کے اندر تم میں سب سے زیادہ نفاست، طہارت اور پاکیزگی والے ہیں۔ جب وہ خود نفیس ہیں بلکہ انفس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ہیں، تو کیا ان کی سنتیں، ان کے طریقے نفیس نہیں ہوں گے؟ آج کا مسلمان نام نہاد امتی، نام نہاد امتی، میں نام نہاد کہوں گا، نام نہاد عاشقان رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ واللہ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو قطعاً دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیا آپ کا چہرہ مبارک نفیس نہیں تھا کہ روزانہ ہم بلیڈ سے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہا دیتے ہیں؟ کیا آپ کے چہرے میں نفاست نہیں تھی، چہرہ انور پہ؟ پھر ہم کیوں کتراتے ہیں کہ اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجا لیں؟ اس بات سے کیوں دور ہیں؟ کس چیز کی انتظار ہے؟ موت کی انتظار ہے کہ موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ موت آنے پر کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی ہر چیز۔ یہی وقت ہے، یہی اللہ پاک نے یہ وقت دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ سنتیں اسی میں محصور نہیں ہیں کہ نماز وضو کے وقت مسواک کر لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، سر پہ عمامہ باندھ لیا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یا داڑھی چہرے پر سجا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنا چہرہ سجا لیا۔ صرف اسی میں سنتیں محصور نہیں ہیں، سنتیں مسجد میں بھی ہیں، سنتیں بازار میں بھی ہیں، سنتیں اپنے گھر کی زندگی میں بھی ہیں۔ شادی بیاہ اور غمیاں، غمی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی شادیاں بھی دیکھ لیں، اپنے خوشی کی تقریبات بھی دیکھ لیں، اور غمی کے مواقع پہ بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنتیں کیسے ذبح کرتا ہے مسلمان، کیسے ذبح کرتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کسی مسلمان کی، رسول اللہ کی امتی کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی غیر مسلم ہندو، عیسائی، یہودی کی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو عہد کریں، عہد کریں، وگرنہ یہ بیٹھنا، یہ اجتماع فضول ہے۔ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں گے، یا جن کی نہیں ہوئی ہم اپنی شادی خرچہ آپ نے کرنا ہے، مشورے لوگوں کے چل رہے ہیں، منہ آپ نے اللہ کو دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا، ان کا سامنا کرنا ہے، یہ لوگوں نے کرنا ہے، رشتہ داروں نے کرنا ہے۔ خرچہ آپ کا ہو رہا ہے، لاکھوں روپیہ آپ کا لگ رہا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں نا، ویسے تو ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ خرچہ آپ کا ہو رہا ہے، پیسے آپ نے کمائے ہیں حلال کے، اور لوگوں کے مشوروں پر مہندی کی ملعون ہندوانہ رسم میں لاکھوں روپے لوٹا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، ڈھول باج، ان کو بیوانوں کو، وہ جو آتے ہیں سنگر، ان پہ لوٹا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں؟ صرف سنت اسی میں بند ہے کہ داڑھی رکھ لی بس، بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں آج جہاد ہے، جو شخص اس معاشرے کے اندر داڑھی رکھتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اسی پہ ہم نے رک جانا ہے بس۔ کیا سنتیں اسی میں بند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 63 سالہ زندگی ہے، اور نبوت کے بعد تقریباً 23 سالہ زندگی ہے۔ آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک ادا، وہ کس نے اپنانی ہے؟ ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، فرانس والوں نے، ان کا حال تو دیکھ لیا آپ نے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، ہم مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور سفارش کے امیدوار ہیں رسول اللہ کے۔ تھپڑ لگیں گے منہ پہ، سفارش نہیں، تھپڑ لگیں گے، فرشتے جوتے ماریں گے۔ سفارش کے کہاں وہ امیدوار ہم بنے پھرتے ہیں؟ تو سنت کی اتباع، آنکھ بند کر کے یہ جنت کا راستہ یاد رکھنا۔ لاکھ تانے ملتے رہیں، رسول اللہ کی سنت چہرے پر سجانے پر لوگ باتیں کریں کہ صوفی صاحب بن گیا، مولوی، لاکھ دفعہ کو ٹھیک ہے، ہمیں اسی پہ فخر۔ ایک صحابی تھے، وفد سے ملنے گئے، وفد تھا غیر مسلموں کے ملک میں، اجمی لوگ تھے، ان سے جب کھانے کا وقت آیا تو آپ کے دوسرے رفقا بھی تھے، تو نبی علیہ السلام کی سنت اور فرمان بھی، کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے اسے صاف کر کے کھا لو۔ تو وہ لقمہ ان سے گرا، انہوں نے
گرد و غبار جس پہ لگی تھی اسے جھاڑا اور کھانے لگے، ساتھ والے نے ایسے کونیں ماری، یار یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ عجیب مسلمان ہیں، کیا انہوں نے ترقی کرنی ہے، ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ وہ جوش میں آ گئے، وہ تو آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے زور سے کہا، صحابی نے، انہوں نے کہا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے، ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا اپنے حبیب کی سنت۔ ان کی گدھوں کی حیثیت کیا ہے، ان احمقوں کی، جاہلوں کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، کہ میں ان پاگلوں کے دکھانے کے لیے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا ان کی اپنے حبیب کی سنت۔ ایک شام کے صحابی ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بڑی عمر پائی، 100 سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، لوگ صحابہ کی بھی جو چیدہ چیدہ رہ گئے تھے ان کی زیارتوں کے لیے جاتے تھے، دعاؤں کے لیے، جیسے بزرگوں کی زیارت کی، ان سے بڑا کون بزرگ ہے بھائی، ان سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا۔ تو ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کا گریبان کھلا رہتا تھا ہر وقت، گریبان کھلا، یہ بٹن جو ہے سامنے والے سینہ نظر آ رہا ہوتا تھا بیٹھے، تو اکثر لوگوں نے یہی دیکھا، ہر آنے جانے والوں نے یہی دیکھا، گریبان کھلا ہوا۔ انہوں نے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا گریبان ہر وقت کھلا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شام سے میں نے سفر کیا مدینہ طیبہ کا، اللہ ہم سب کو لے جائے، عشق و محبت والی حاضری نصیب فرمائے، با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے، تو آپ صحن حرم میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، اور آپ کا گریبان مبارک کھلا تھا۔ اب لاکھ لوگ مجھے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان بند رکھتے تھے، میں ان کی بات نہیں مانتا، کہ میں نے تو آپ کو، جب آپ تشریف فرما تھے، آپ کنگھی فرما رہے ہوں گے، تیل لگا رہے ہوں گے، کوئی حالت ہوگی، گریبان کھلا تھا، آپ کا سینہ اقدس اس سے نورانی شعاعیں نکل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ کا گریبان مبارک کیا ہے، کھلا ہوا، میں نے کھلا ہی رکھنا، میں نے بند کو نہیں کرنا۔ یہ ہے اتباع کا حال، یہ کیا ہے؟ اتباع۔ یار میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں، یہ لہجہ جو میں نے اپنایا ہے، یہ میرا لہجہ ہے، اصل لہجہ یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے نا دیوس ہے، دیوس، اس کی غیرت نہیں ہے اس کے پلے، نہ کہ میٹھی میٹھی باتیں کر دے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واللہ سارے ناراض ہو جائیں، لیکن اس گفتگو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں تو کام بن جائے گا، سارے ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ رکھنی چاہیے کسی عالم کو پرواہ کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا دیکھا، میں نے کھلا رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفی، اور سر بھی ڈھک کے بیٹھنا چاہیے، آپ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، داڑھی رکھ لی اور سر ننگا، یہ تو آوارگی سی نظر آتی ہے۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں، سوائے اس حالت کے جب آپ وضو فرما رہے ہیں یا تیل مبارک سر پر لگا رہے ہیں، اس حالت کے سوا آپ ننگے سر نہیں بیٹھا کرتے تھے، یا احرام کی حالت کے سوا، احرام میں سر پہ کپڑا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کے سر اقدس پر تو ٹوپی بھی ہوتی تھی اور اس پہ عمامہ بھی ہوتا تھا، ٹوپی اور اس کے اوپر عمامہ، خالی عمامہ بھی نہیں کیونکہ یہود کی علامت ہے، ٹوپی پر عمامہ آپ تشریف رکھتے تھے، عمامہ رکھتے ہیں۔ میں تو عرب کے جو علماء جو ہیں وہ جو رومال سے ڈال لیتے ہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، کہ اپنا ہی ان کا انداز ہے، رسول اللہ کی سنت تو نہیں ہے کہ وہ چوگا ڈال لینا اور رومال ڈال لینا، عمامہ نہیں ہوتا، وہ گترا سے، وہ تو اپنا رسم و رواج چل رہے ہوں۔ اور یاد رکھنا صوفیاء کرام، اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے ہمارے مشائخ پر، صوفیاء پر، صوفیاء صحیح سنت کے پابند ہوتے ہیں، سنت کے پابند صوفیاء ہوتے ہیں، چاہے جس سلسلے سے ان کا تعلق ہو، صحیح اللہ والے لوگ سنت کے پابند ہوتے ہیں، وگرنہ تو ہم نے دو چار سنتوں کو سنت سمجھ لی ہے، بس سنت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ذکر بھی سنت ہے، استغفار دعائیں کرنا بھی سنت ہے، اللہ پاک سے مناجات کرنا، اللہ سے مانگنا بھی سنت ہے، جیسے مسواک سنت ہے، جیسے دوسری سنتیں ہیں، اللہ پاک سے
کثیر مناجات کرنا، تنہائیوں خلوتوں میں عبادت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے تنہائی میں گفتگو کیا کرو، باتیں کیا کرو، مناجات کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو سنت کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ، یاد رکھنا۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ اور امام حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال ایک دفعہ ان کے مزار پہ گئے تھے، تو علامہ اقبال کو تو سب مانتے ہیں نا تو علامہ اقبال نے اشعار کہتے، مجھے اشعار نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جس کو چومنے کے لیے آسمان بھی آتا ہے، آسمان بھی جھکتا ہے یہاں پر۔ ان کے اشعار ہیں کہ یہ جو ہے نا زمین بھی اس حصے پر ناز کرتی ہے اور آسمان جھکتا ہے اس حصے پر چومنے کے لیے، یہاں وہ ہستی آرام کر رہی ہے سرہند میں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت نے بڑے سلاسل طے کیے، نقشبندیہ قادریہ میں تھے، پھر نقشبندی کے تو امام بنے، اسپیشلسٹ بنے، تو انہوں نے بہت سے مراقبات کیے، بہت سے ذکر و اذکار۔ فرمایا کہ جو اللہ کا قرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں پایا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی سنت کی اتباع میں جو میں نے اللہ کا قرب پایا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں پایا۔ اپنے طور پر جو وظائف، ذکر و اذکار، ان میں وہ چیز نہیں ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں ملی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، ان کو کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ وہ تمہارا دعویٰ تو ایک طرف نہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہی تب ہے جب اللہ پاک پیار کریں بندے کو، اللہ چاہیں، یاد رکھنا۔ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ از خود انسان۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، بہت بڑا غلطوڑ ہوا اس سے، بہت بڑی غلطی ہوئی جو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، بھول ہوئی، نسیان ہوا، لیکن اللہ کی نظروں میں آدم علیہ السلام پیارے تھے، ان کو رونے کی توبہ کی توفیق دے دی، اور ابلیس اللہ کی نظروں میں اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں، آج تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میں نامراد ہوں، مردود ہوا ہوں، میرا انجام بہت برا ہے، پوری مخلوق سے برا میرا انجام ہوگا، اسے پتہ ہے، لیکن آج تک اسے توفیق توبہ نہیں ہے۔ اللہ ہی نہیں چاہ رہے، کیسے ہوگی؟ تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ دین کے راستے پر اللہ کی طرف آ جائے؟ اللہ ہی نہیں چاہتے، تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے میں مسجد میں نہیں آتا، تو اس قابل ہی نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے، نکل ایسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو جب تک اللہ بندے سے محبت نہ کریں، اللہ نہ چاہیں، بندہ اللہ کی طرف قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اتباع کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جب اللہ محبت کریں گے تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس محبت کا ایک اظہار اس صورت میں ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ فرشتہ تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سب سے پہلے کیا؟ اتباع، بندے نے قدم اٹھانا ہوتا ہے، سب سے پہلے ابتدا بندے کی طرف سے ہوگی۔ فرمایا فاتبعونی، جب بندہ اتباع کرتا ہے، سنت پر چلتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے؟ صرف دنیا ہی چاہیے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، حدیث پاک میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی گفتگو کریں، کائنات میں سب سے زیادہ اصدق نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ سب سے زیادہ اگر سچی بات ہوتی ہے مخلوق میں، کس کی ہوتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود آپ نے قسم اٹھائی، واللہ، میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مد دنیا فی الآخرہ،
الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، نہر یا ندی میں نہیں یا ٹینکی میں نہیں، کہاں پر؟ یم، سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اس انگلی پر دیکھے کتنا پانی لگا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے قطرے گر جاتے ہیں، 2-3 قطرے تو ایسے گر جاتے ہیں، پھر جو پانی تری سی لگی ہوتی، ایک قطرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ جو پانی انگلی پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور وہ سمندر آخرت ہے۔ جانا ہے، سب نے ہے جانے کی تیاری؟ اللہ ہمیں تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جانا ہے، سفر کرنا ہے ہم نے، یہ سفر کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسے مہمان اب آئے ہوئے ہیں تو سفر کرنا ہے، یہ بھی سفر ہے جو دنیا سے کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو دنیا کی تو یہ حیثیت ہے، تو وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰہ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں اور انتہائی مہربان ہیں، انتہائی مہربان۔ ایک عارف کا شعر ہے سنت کے بارے میں، فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ نقش قدم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چل گئے اسی راستے کی اتباع کرنا، آپ کی نقل کرنا، جیسے آپ کرتے رہے ایسے ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی گفتار ویسے گفتار، جیسے آپ کا بول ویسے بول، جیسے آپ کی عبادت ویسی عبادت، جیسے آپ کا آرام ویسے ہی ہمارا آرام، یہ ہے نقش قدم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ مختصر ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا انہوں نے اپنے شعر میں کہ نبی علیہ السلام جو سنت کے راستے ہیں وہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے انسان جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو سنت پر چلے۔ جیسے موٹر وے پر گاڑی ڈالی، یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ راستہ لاہور جا رہا ہے، بس سفر ہو رہا ہے، آگے نہ چوراہا آئے گا کہ نہ، بس سیدھا جانا ہے، یہ آپ نے سیدھا جانا، آپ لاہور پہنچ جائیں گے، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ سنت کا راستہ بھی ایسے ہے کہ جو شخص اپنی شکل و صورت، لباس، رہن سہن، اپنا گفتار، اپنے بول، کتابیں لکھی، علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی محنتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کتابوں میں بند کر دی، کتنی مہربانیاں کی انہوں حضرات۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کا بھی تعلق ان سے رہا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، کراچی کے بزرگ ہوئے، انہوں نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی موٹی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کتاب لکھی جس میں ساری سنتیں سب سنتیں لکھی ہوئی کہ آپ رات کیسے گزارتے تھے، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی گھریلو زندگی کیا تھی، باہر کی زندگی کیا تھی، آپ کے سفر میں کیا معمولات تھے، سفر حضر کے معمولات، غمی خوشی کے، آپ نے خوشی کیسے کی ہے، غم کیسے کیا ہے، سارا کچھ لکھا ہے۔ اگر میں اور آپ صرف یہ واعظ تک تو کامیابی نہیں ملے گی جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر ہم پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں میرے وجود یا میرے گھر میں آ جائیں، یہ جذبہ رکھیں گے، ارادہ کر لیں سب ساتھی، مجھ سمیت ارادہ کر لیں، یہ ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، یہ چھوٹا سا اجتماع، چھوٹا سا کٹ، یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ نہ لے کر گئے تو پھر یہ محنت عاملۃ ناصبہ، پھر یہ محنت کہیں ایسا نہ ہو کہ رائے گاہ ہی چلی جائے، کہ شوشاں کی نظر، نمائش کی نظر نہ ہو جائے۔ بس اگر زیادہ نہ صحیح کچھ چند سنتیں ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں آج کے اس پروگرام سے، چند سنتیں۔ میں تو ربیع الاول کے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ لوگ اتنا وہ اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں ہیلوں سے، میں کہتا ہوں بھی ہر سال میں ایک دفعہ ربیع الاول آتا ہے،
ایک سنت کا اگر ہم اضافہ کر لیں تو موت تک پتہ نہیں کتنی سنتوں کے ہم عامل بن جائیں گے۔ بس اب 20 ربیع الاول ابھی زندگی میں آنے ہیں، اگر اللہ سب کی زندگی دراز فرمائے عافیت کے ساتھ، تو 20 سنتوں کا اضافہ تو ہوگا، کتنا آسان ہے۔ 20 سنتوں کے عامل بن کر ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، جب اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محشر کے دن اپنا منہ دکھائیں گے تو کس حالت میں دکھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ سے تعلق، اللہ کی نسبت، اللہ کے ساتھ عشق، محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان کا حصہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک جگہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ کہ اپنے حاکموں کی اتباع کرو، جو نیک عادل بادشاہ ہوں، نیک بادشاہ ہوں، آوارہ ٹائپ نہیں جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں، بے دین، جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ صحیح عادل بادشاہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایسے لوگ جو نیک چیدہ لوگ گزرے ہیں اسلاف کے اندر، یا بعد میں بھی گزرے ہوں گے، اچھے بادشاہ بھی دنیا میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے بارے میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اپنے حاکموں کی، اپنے امراء کی بھی اتباع کرو۔ ایک مقام پر آیا، وگرنہ قرآن پاک میں جہاں بھی اطاعت کا ذکر آیا تو کیا آیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ والدین کی اطاعت کا بھی حکم نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ جب ذکر آیا ان کے حق ادا کرنے کا، خدمت کا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ والدین مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور ان کی اطاعت کا کیا معنی ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پر چلو۔ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اطاعت کا حکم کہیں نہیں آیا۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہاں، اللہ والوں کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے پر چلو جس کا دھیان میری طرف ہو، جس کی لو میرے سے لگی ہوئی ہو، اس کے راستے پر چلو، وہ تمہیں رسول اللہ سے ملا دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ سے ملا دے گی۔ جہاں مطلقاً فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہر اس شخص کی اتباع کرو، اس کے راستے پر چلو، من أَنَابَ إِلَيَّ، جس کا دھیان میری طرف ہو، جس کی لو میرے سے لگی ہوئی ہے۔ تو اولیاء کرام کی اطاعت کا بھی یہاں حکم ہے، جیسے کیونکہ انہوں نے کہا اپنی پوجا تو نہیں کروانی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروانی ہوتی ہے اور اللہ سے ملانا ہوتا ہے۔ وہ پیر ہی نہیں ہے کہ جو اپنی پوجا اپنی چلائے کہ میرے ہی کرو بس سارا حساب کتاب۔ اللہ والے تو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ والا ہے ہی وہ جو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھانے والا ہو، آپ کی سنت پر چلانے والا ہو اور اللہ کا راستہ دکھانے والا ہو۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے بزرگوں سے رہا ہے جن کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا، سنت پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ ہم نے الحمدللہ ان کی صحبت اپنائی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ تو جہاں جا کر، جس بندے کے پاس جا کر دین پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو اور آخرت کی تھوڑی توجہ آخرت کی طرف ہو، تو سمجھو کہ اس کا پلہ پکڑ لینا چاہیے، اس کی اتباع، اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز وہ تمہیں سیدھا لے کر چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو بہت ہو گئی، بس اس پہ عمل کی توفیق ہو جائے، بس یہ عمل کا جذبہ، عمل کے جذبے سے بات کرنی چاہیے اور عمل کے جذبے سے بات سننی چاہیے، تو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر صرف کانوں کی لذت مقصود ہو کہ صرف سننا سنانا، پھر کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال دین کی، علم کی مجلس ہوتی ہے، علمی اس سے ثواب تو ملتا ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے بات کو سنیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے عمل کرنے کی نیت سے بات کو سنی اور عمل کی توفیق نہیں ملی۔ عمل کی توفیق لازمی ملتی ہے جب اس نظریے سے بات کو سنیں، اس جذبے سے سنیں کہ میں نے جو سننا ہے میں نے اس پہ
عمل کرنا ہے، پوری کوشش کرنی کہ میرا اس پہ عمل ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے، یہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، آپ کے دوستوں سے محبت کرنی ہے، اور اس کا ایک اظہار تو سنت ہے، اور ایک اظہار اس کا درود پاک کی کثرت۔ کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت۔ ہمارے حضرت کل بھی ہم فیصل آباد تھے، حضرت انہوں نے یہی فرمایا کہ جب تک وضو ہو درود پاک پڑھتے رہو، جب وضو ٹوٹ جائے پھر کلمہ شریف کا ورد شروع کر دو۔ یہ درود پاک کے لیے فرمایا کہ باوضو، کیونکہ من صلی علیہ، حدیث پاک میں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، نبی صحیح نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس پہ ہوں گی۔ کتنا نفع کا سودا ہے، کتنا نفع کا سودا۔ ایک دفعہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا، یعنی ہم نے درود پڑھا اور اللہ کی 10 رحمتیں اتری۔ یعنی درود کیا ہے؟ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے۔ رحمت کی دعا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی ہے، اللہ نے اس کے جواب میں گویا کہ یوں فرمایا کہ ان پر تو رحمتیں بھیج ہی رہا ہوں، پہلے تجھ پر بھیج جاؤں تو تو نے حق ادا کیا ہے، جو تو نے دعائیں کی تجھ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ کتنا نفع کا سودا ہے، کتنا فائدے کا سودا ہے۔ اور اللہ پاک کا اس سے بھی جب اللہ کی رحمتیں بندے پر آتی ہیں محبوبیت حاصل ہوتی ہے بندے کو، بندہ محبوبیت کی طرف آتا ہے، یعنی اللہ کا پیارا بنتا ہے، پیارا بنتا ہے، جیسے اتباع سنت سے پیارا بنتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ کا پیارا بنتا ہے، کیونکہ درود پاک سے اللہ کی رحمتیں بندے پر آتی ہیں، یعنی اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنا پیارا بناتے ہیں۔ جس کو اللہ پیارا بنا لیں اس کو نہ دنیا میں خطرہ ہے نہ انشاءاللہ آخرت میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہ السلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چھوٹے سے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسے اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی محبت اپنی معرفت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین عزیز و اقربا کو بلا حساب و کتاب بخشش فرما، ہم سب کی بلا حساب بخشش فرما، ہمارے اہل و عیال دوست احباب کی بخشش فرما، حاضرین مجلس کی بخشش فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی ایک ایک سنت کا شیدائی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کشادہ مبارک عطا فرما، رزق حلال کشادہ مبارک عطا فرما، رزق حلال کشادہ مبارک عطا فرما، دونوں جہانوں کی عافیت فرما، دونوں جہانوں کی خیر سلامتی عطا فرما، دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مرتے وقت اے اللہ ہمیں کلمہ شہادت تلقین فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت کے وقت اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کامل پر خاتمہ فرما، اپنی محبت والی کیفیات پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنی محبت والی کیفیات پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ تمام صاحب حاجات کی حاجات کو پورا فرما، صاحب ضروریات کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو راحت میں اور قلبی سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت خاص نصیب فرما، اپنی نسبت نصیب فرما، اپنی نسبت نصیب فرما، جو آپ نے اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائی اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اپنے مشائخ کے طفیل اے اللہ ہمیں بھی اپنی خاص نسبت اور اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔
ہمارے مولانا یعقوب صاحب ہیں، ان کے بھائی سرگودا میں قاری یوسف صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ہمارے ماموں جی بھی دعاؤں کے لیے اکثر کہا کرتے ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، تو ہماری والدہ صاحبہ نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار رہتی ہیں۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد